ورلڈ کپ جب قطر کے اندر اس کا انعقاد ہوا تو قطر حکومت نے اپنی شرائط کے تحت وہاں پر میچز منعقد کروائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خلیل الرحمن شاہ ہے اور آپ حضرات میرا یوٹیوب چینل خلیل شاہ اسپیچز دیکھ رہے ہیں۔ آپ میں سے جو حضرات میرے چینل پر نیو ہیں تو ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ حضرات نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پر وقت پہنچ سکے۔ قطر کے اندر فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے جہاں پر دنیا بھر سے ٹیمیں آئی ہوئی ہیں اور دنیا بھر کے شائقین وہاں پر آئے ہوئے ہیں، جن میں بلا تمیز مسلمان، غیر مسلم، عربی، اجمی، ہر رنگ اور نسل کے لوگ وہاں پر شریک ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ وہاں پر ہو رہا ہے۔ لیکن قطری حکومت نے جو احسن اقدامات کیے ہیں، جو خوبصورتی کے ساتھ وہاں پر اسلام کی تعلیمات کو روشناس کروا رہے ہیں، وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قابل دید ہے اور ساری دنیا کے دوسرے مسلمان حاکم اور مسلمان ملک جو ہیں ان سب کے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی تہذیب کو چھوڑے بغیر یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کے پیچھے ہم چل رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نہ چلیں، پھر بھی ہم ترقی یافتہ شمار ہو سکتے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ جب قطر کے اندر اس کا انعقاد ہوا تو قطر حکومت نے اپنی شرائط کے تحت وہاں پر میچز منعقد کروائے ہیں۔ میچز کا افتتاح جب کیا تو اس کے شروع کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ایک معذور قاری صاحب سے کروائی گئی جو اپنے دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں اور جن کا ایک رفاہی ادارہ چل رہا ہے، دنیا بھر کے اندر وہ معذور لوگوں کو ویل چیئر فراہم کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے اور بالآخر باہر کے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ایسا معاشرہ اور ایسے لوگ کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہو سکتے جہاں پر ایسے لوگوں کی بھی ہمت افزائی کروائی جائے، حوصلہ افزائی کروائی جائے۔ پھر قطر حکومت نے وہاں پر عالمی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کو لوگوں کے لیے وہاں پر بلوایا تاکہ وہ لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں بتائیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اقدام کیا ہے انہوں نے۔ پھر وہاں پر لوگوں کے اندر اسلامی تعلیمات دکھانے کے لیے کھیل کے میدان میں کھیل کے دوران نماز کے وقفے کا ٹائم رکھا گیا کہ کھیل کے دوران نماز کا وقفہ کیا جاتا ہے وہاں پر اور سب لوگوں کے سامنے وہاں پر نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قطری حکومت نے وہاں پر شراب نوشی پر، شراب کی خرید و فروخت پر اور اسٹیڈیم میں سر عام شراب پینے پر اور شراب کی تشہیر پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جب عالمی اداروں نے ان سے کہا کہ آپ اس کے اوپر کیوں کر رہے ہیں، شراب پر پابندی کیوں لگا رہے ہیں، تو قطری حکومت نے یہ کہا کہ ہم صرف 28 دن کے لیے اپنی تہذیب کو نہیں بھلا سکتے۔ اسی طرح شائقین میں عریاں لباس یا نیم عریاں لباس جس کے اندر سے فحاشی نظر آتی ہو اور فحاشی پھیلتی ہو، اس کے اوپر بھی قطری حکومت کی طرف سے مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ٹرانسجینڈر جو دنیا کی میری نظر میں بیہودہ ترین تنظیم ہے، جو فطرت سے ہٹا کر لوگوں کو اللہ کی بغاوت کے اوپر اکسا رہے ہیں، ان کے لیے جب الگ سیٹیں مانگی گئی کہ ان کے لیے الگ سیٹیں دی جائیں تاکہ وہاں پر بیٹھ کر یہ اپنی ترویج کر سکیں، تو قطری حکومت نے ایک تو ان کو الگ سیٹیں دینے سے بھی انکار کیا اور دوسرے نمبر پر ان کا جو ایک جھنڈا ہے اس جھنڈے کو بھی قطر کے اندر لہرانے سے اس کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، اس لیے ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اور آخری بات یہ کہ قطری حکومت کی طرف سے مختلف چوراہوں پر، چوکوں پر، بڑی بڑی شاہراہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اسلامی تعلیمات عربی اور انگلش زبان کے اندر لگائی گئی ہیں تاکہ آنے والے شائقین جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے روشناس ہوں۔ تو یہ قطری حکومت کے بہت بڑے اقدامات ہیں۔
ہم ان کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور تھوڑی سی دیر پہلے مجھے ایک آڈیو پیغام میرے پاس آیا جس کے اندر جماعت کے ساتھی یہ کارگزاری بتا رہے ہیں کہ موجودہ قطری امیر جو ہیں وہ تبلیغی جماعت کے اندر وقت لگا چکے ہیں اور کئی مرتبہ وہ تبلیغی جماعت کے اندر نکل چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ ان بزرگوں کی صحبت اور اس نیک کام کے اندر وہ جو نکلے ہیں اس سے انشاءاللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ تو بالآخر یہ ساری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ حضرات تک جب یہ پہنچے تو آپ حضرات اس کو آگے شیئر کریں، شاید کسی ایسے بندے کے پاس پہنچ جائے جو کسی اہم عہدے پر ہو اور جو اس طرح کے اقدامات کر سکتا ہو، اس کے پاس پہنچ جائے اور پھر وہ اسلام کو مقدم رکھ کر سارے کے سارے باقی کام کرے اور پھر دیکھے کہ اللہ رب العزت کس طرح ان کو ترقی عطا فرماتا ہے۔ ہم قطری حکومت کو، قطری عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا خوبصورت نقشہ پوری دنیا کے سامنے عیاں کیا ہے، اور انشاءاللہ اس سے قوی امید ہے کہ قطری حکومت کے اس اقدام سے پاکستان کو اور اہل اسلام اور اہل اسلام کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اسی اقدام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔